دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم کی اس لیے ضرورت پڑی کہ آپ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے ہماری جو عدلیہ ہے یا ہماری جو جوڈیشری ہے وہ پوری دنیا میں 138 نمبر پر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہماری عدلیہ کی کارکردگی اتنی ہی اچھی ہوتی یا اتنی ہی امپریسو ہوتی تو کیا یہ 27 امینڈمنٹ کی ضرورت پڑتی؟ ابھی آپ سپریم کورٹ کو لیں، وہاں پہ ہزاروں کیسز پینڈنگ ہے۔ پھر اگر اس میں سب سے اچھا کام یہ ہوا ہے کہ آپ کی ایک آئینی عدالت بنی ہے۔ ہر ملک میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوتا ہے، ہر ملک میں ایک آئینی عدالت ہوتی ہے جو آپ کے آئینی میٹرز کو دیکھتی ہے۔ تو یہاں پہ کون سا گناہ، کون سی بلا آ گئی اگر ہم نے آئینی عدالت بنا لی؟ اس سے تو آپ کی کیسز کی ڈسپوزل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگا، آپ کا جو لٹیگنٹ ہے وہ زیادہ خوش ہوگا، آپ کی کیسز ڈیلی بیس پہ ڈیسائیڈ ہوں گے۔ اگر 27 امینڈمنٹ یا 26 امینڈمنٹ نہ بھی آتی تو جوڈیشری نے اسی 138 نمبر پہ رہنا تھا۔ یہ تو ہم نے عام لیٹیگنٹ کے لیے کیا ہے، یہ تو ہم نے ایک کامن لیٹیگنٹ کے لیے کیا ہے، اس کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ اگر ججز ہیں ان کو بھی ان لیٹیگنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہر کسی کو یہاں اپنی ذاتی مفاد کی پڑی ہے، ہر کسی کو یہاں پالیٹکس کی پڑی ہے۔ تو یہ 27 امینڈمنٹ جو ہے یہ اداروں کو اسٹرینتھننگ کے لیے پاس کی گئی ہے، چاہے وہ ڈیفینس ہو چاہے وہ جوڈیشری ہو۔ تو دوسرا بتائیے کہ اب اس کے بعد جو ہے عدلیہ کا مستقبل کیا ہے؟ بہت سارے یہ بھی چیزیں جو ہے سوالات اٹھا رہے ہیں کہ عدلیہ کو کمزور کیا جا رہا ہے، عدلیہ کمزور ہو گئی ہے، تو اس کی جو ہے سیاسی مسلط اور کیا اپنے اداروں میں ٹکراؤ بھی آ سکتا ہے اس کے بعد؟ مجھے ایک بات بتائے، 27 امینڈمنٹ سے عدلیہ کہاں کمزور ہو گئی ہے؟ عدلیہ کی کمزوری کہاں آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں، ججز کے پرسنل انٹرسٹ سبوٹیج ہوئے ہیں، ججز کے جو اپنے پرسنل پولیٹیکل ایشوز تھے وہ سبوٹیج ہوئے ہیں، اپنے پرسنل میٹرز اور اپنے انٹرسٹ کو ان کو نقصان پہنچا ہوگا۔ ایک عام لیٹیگنٹ اور مجھ جیسا وکیل تو بڑا خوش ہے 27 امینڈمنٹ سے، اور مجھے نہیں پتا کہ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو ہے جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ آپ کی جتنی عدالتیں بڑھیں گی، جتنے آپ کے ججز بڑھیں گے اتنے ہی فائدہ ہے۔ اور اس میں 27 امینڈمنٹ میں ایسی کون سی شک ہے جو آپ کی جوڈیشری کو نقصان پہنچا رہی ہے؟ ایک ٹرانسفر آف ججز ہے، ٹھیک ہے، وہ تو پورے پاکستان میں ججز ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اگر یہاں سے ہوتے ہیں تو اس میں کون سی گناہ ہے؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ اب 27 امینڈمنٹ پاس ہونے کے بعد اب جو آپ کہہ رہی ہیں پینڈنگ کیسز ہیں، کیا وہ جلد از جلد ہیں وہ عوام کا فوری انصاف عام آدمی کو مل سکے گا؟ بالکل ملے گا۔ اب آئینی جو عدالت بنی ہے یہاں پہ 13 ججز بیٹھیں گے اور صرف کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز وہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور جو بھی آئینی مسئلے ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے، اور آپ کی جو سپریم کورٹ ہے وہ باقی معاملات دیکھے گی۔ آپ کا ڈسپوزل آپ آج دیکھیں کتنے کیسز لگے ہوئے ہیں، اور آئینی عدالت کا بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کا ڈسپوزل جو ہے وہ جلدی ہو اور کیسز جلدی ڈیسائیڈ ہوں۔ تو یہ آپ دیکھیں انڈیا میں بھی آئینی عدالت ہے، امریکہ میں بھی ہے، یو کے میں بھی ہے، تو اگر پاکستان میں آئینی عدالت بن گئی تو اس میں کیا گناہ ہو گیا؟ اور دوسرا یہ بتائیے جو 5 ججز نے اپلیکیشن دی تھی آئینی عدالت کے خلاف، تو آپ کیا سمجھیں وہ تو مسترد ہو گیا؟ اب آنے والے دنوں میں بھی 27 امینڈمنٹ یا وفاقی آئینی عدالت کو جو ہے وہ چیلنج کسی جگہ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو 5 ججز گئے ہیں سپریم کورٹ، کیا ان کو نہیں پتا کہ ان کا میٹر کانسٹیٹیوشنل ہے؟ انہیں 27 امینڈمنٹ کو چیلنج کیا ہے۔ بینگ اے جج اگر ان کو یہ نالج نہیں ہے کہ ہمارا میٹر کانسٹیٹیوشنل ہے اور ہم نے آئینی عدالت میں جا کے اپنا کیس فائل کرنا ہے، اور یہ بجائے اس کی سپریم کورٹ گئے ہیں، تو یہ ان کے جج ہونے پہ بہت بڑا کوشچن ہے، اور یہاں سے بھی ان کا کیس خارج ہی ہوگا، کیونکہ یہ اس امینڈمنٹ کو نہ چیلنج کر سکتے ہیں، ان کو اپنی پڑی ہے کیونکہ ان کو ٹرانسفر نہیں ہونا، ان کو ریموٹ ایریاز میں نہیں جانا۔ انہوں نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ جس دن ہمارا کوئی ٹرانسفر کا کوئی بھی ایسا کوئی امینڈمنٹ یا بل پاس ہوا ہم ریزائن کر دیں گے، چونکہ یہ ریزائن بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہم نے جانا بھی نہیں ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، یہ گئے ہیں سپریم کورٹ، جو ان کی ججی پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا تعلیم وزیر صاحبہ 2 ججز سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اختر مین اللہ، 27 امینڈمنٹ جیسی پاس ہوتی ہے وہ ان کے استعفے آ جاتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج کا استعفیٰ آ جاتا ہے، تو اس حوالے سے اب کیا کہ مزید بھی استعفے آ سکتے ہیں یا یہ پریشرائز کیا گیا ہے یا کوئی وکلا تحریک بھی چل سکتی ہے اس کے خلاف؟ دیکھیے میرا وکیلوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ پلیز ججز کے لیے لڑائی وہ
جنگ نہ لڑیں, ججز اپنی جنگ خود لڑیں, وکیل اپنی وکالت کریں. اور جن ججز کے لیے یہ وکلا باہر نکلیں گے, تحریک کریں گے, میں ان کو اتنا بتا دوں کہ ان ججز نے اپنی وکالت بھی کر لی, یہ جج بھی بن گئے, اور انہوں نے اپنی ججی بھی کمپلیٹ کر لی. 6 مہینے ریٹائرمنٹ کو رہتے تھے, تو انہوں نے کہا آئیں ہیرو بنتے ہیں. ہیرو بننے کے لیے انہوں نے جا کے ریزائن کر دیا. ابھی دیکھیں ان کو 22 لاکھ پینشن بھی ملے گی, وہ سب جو فیسلٹیز ملتی ہیں وہ ملیں گی. وکیل کو کیا ملنا ہے ان کی لڑائی میں آ کر؟ وکیل اپنی وکالت کریں, اپنے فوکس کریں, ان ججز کو اپنی لڑائی خود لڑنے دیں. ہاں اگر کسی وکیل کے ساتھ کہیں زیادتی ہوتی ہے تو وکلا برادری بے شک کھڑی ہو, لیکن ججز کی لڑائی میں وکیل کو نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ وہ انہوں نے ویسے ریٹائر ہونا تھا. 6 مہینے رہتے تھے, 6 مہینے سے پہلے انہوں نے کہا وہ ہیرو بنتے ہیں, اور ہیرو بھی بن گئے ہیں. تو دوسری بات یہ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان 2 ججز کی اس سے کیا کہتے ہیں ریزگنیشن سے کوئی اثر پڑتا ہے جوڈیشری کو, تو یہ بالکل بھی کوئی اثر نہیں پڑتا. انہوں نے ویسے 6 مہینے بعد چلے جانا تھا, ان کی 6 مہینے بعد ریٹائرمنٹ تھی. الحمدللہ ہمارے پاس بہت ہی قابل وکلا ہے جو فیوچر میں ایلیویٹ ہوں گے ایز اے جج اور سرو کریں گے جوڈیشری کے لیے. اس ملک میں ججز کی کمی نہیں ہے, ہر کوئی اپنی پرسنل انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہے, کسی کو نہ ادارے کی پرواہ ہے نہ لٹیگنٹ کی پرواہ ہے. اور جن ججز نے ریزائن کرنا ہے وہ کر دیں, اس سے جوڈیشری کو کوئی اثر نہیں پڑے گا, نہ کوئی فرق پڑے گا. ابھی بھی عدالتیں کام کر رہی ہیں, آپ دیکھ لیں, ان 2 ججز کے جانے سے کوئی اثر, کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اور بھی ہیں, بہت قابل ججز ہیں جو سرو کریں گے جوڈیشری کے لیے. دوسرا, اب وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں جہاں وکالت کرتی ہیں, آپ سپریم کورٹ بھی جاتی ہیں, ہائی کورٹس بھی جاتی ہیں, لوور کورٹس میں بھی جاتی ہیں, تو اب یہاں کا ماحول آپ کو کیسا دکھتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ؟ کورٹ نمبر 1 جو ہے وہ غالباً پہلے تو خبریں آئی تھی کہ امین الدین صاحب تو چیف جسٹس ہیں پہلے آئینی عدالت کے, ان کے پاس چلا گیا ہے. تو یہاں کا ماحول کیسے لیتے ہیں؟ وکلا میں جو باتیں ہو رہی ہیں ججز کے درمیان, اسلام آباد ہائی کورٹ کا وفاقی آئینی عدالت کا یہاں شفٹ ہونا کیسے دیکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ایک اقدام ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں پہلے عدالتیں کم تھیں, اب بڑھ گئی ہیں, اور ظاہر انوائرمنٹ میں تھوڑا چینج آیا ہے, عدالتیں چینج ہوئی ہیں, لیکن ہم وکیل ہیں, جو بھی جج آئے گا, جو بھی عدالت چینج ہوگی, ہم نے صرف پیش ہونا ہے, بحث کرنی ہے, نکل جانا ہے. ہمارا کوئی کام نہیں ہے عدالت کہاں چینج ہوئی, جج کہاں چینج ہوا. جو بھی جج آئے ہم نے اس جج کے سامنے پیش ہو کے اپنے دلائل پیش کرنے ہوتے ہیں. رہی بات ہائی کورٹ کی, ہائی کورٹ کی انوائرمنٹ ابھی بھی بہت آپ دیکھیں پیسفل ہے اور کام ہو رہا ہے. آج بھی کیسز لگے تھے, آئینی عدالتوں میں بھی لگے تھے, اور جو باقی عدالتیں ہیں ہائی کورٹ کی اس میں بھی لگے تھے. کام ریگولر ہو رہا ہے, صرف سوشل میڈیا پہ انہوں نے ہائپ کریٹ کی ہے 27 امینڈمنٹ کی. کام ریگولر ہو رہا ہے, ریگولر بیس پہ ڈسپوزل ہو رہا ہے. تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کی انوائرمنٹ کو کوئی ایسا فرق, کوئی ایسی چینجز میں نے نہیں آبزرو کی. آپ یہ سمجھیں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو وفاقی عدالت بنی ہے اس کے لیے کیا الگ بلڈنگس کی ضرورت ہے, یا اس میں جو شفٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے وکیل؟ مجھے لگتا ہے کہ آئینی عدالت کے لیے سپریٹ بلڈنگ کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہمیں وہ سپریم کورٹ کی کیسز کو ڈیل کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ وہ جو عام لیٹیگنٹ ہیں یا جو سپریم کورٹ کے لائرز ہیں ان کے لیے وہ زیادہ ایکسیسیبل ہے اور کمفرٹیبل ہے. تو ہائی کورٹ کا میں یہ کہوں گی کہ اگر ہائی کورٹ کی بلڈنگ اس سے الگ ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا ہمارے لیے, چونکہ اب ہمارے پاس اسپیس نہیں ہے, تو اس لیے یہاں پہ انہوں نے. لیکن یہ ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے ہماری وہ G10 شفٹ ہونے والی ہے ایز پر ریسورسز, اور وہاں پہ اب شاید آگے کنٹینیو کرے G10 میں.